سب سے پہلا جو آپ کو ہم کہا کرتے ہیں بطور صارفین آپ نے 3 کام کرنے. یہ بتائیے گا کہ جب ہم لوگ اب ڈالیں گے اپنا کوئی بھی وہ کیو آر کوڈ اسکین کر کے نمبر، تو جو صرف پہلے والے لوگ ہوتے ہیں مطلب جن کے انعامات نہیں نکلے، کیا وہ والے تمام چیزیں ڈسپوز ہو جاتی ہیں پھر ایک نئے طریقے سے کلیکشن ہوتی ہے؟ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بچپن میں تو ہم یاد ہے پاپڑ لیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی جیلی لیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی پاپ کارنز لے لیا کرتے تھے، اور پتہ چلتا تھا جی کہ جب آپ اسے کھولیں گے تو آپ کا ایک انعام نکلے گا، ایک لاٹری نکلے گی. اس لاٹری کو خریدنے کے چکر میں محلے کے سارے بچے جاتے تھے آنٹی کے پاس اور وہ جا کے لے آیا کرتے تھے. بڑے ہو کر بھی ایسے مل رہا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے کوئی کھلونا مل جایا کرتا تھا اور ہماری خوشی دیدنی ہوتی تھی. اب ہزاروں اور لاکھوں کے انعامات نکل رہے ہیں. سوچئے کہ مہنگائی کے اس دور میں اگر آپ کا انعام نکل آئے تو وہ خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ساتھ والی کرسی پہ وہ خوشی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی کہ ایف بی آر نے POS انعامی اسکیم کے تحت ٹیکس کلچر کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، لوگوں کا ایف بی آر پر اعتماد بحال کرنے کے لیے اور ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے اس ایک انعامی اسکیم کو متعارف کروایا. 5ویں جناب کمپیوٹرائزڈ قراندازی اسکیم جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے اختتام کو پہنچی اور اس بار 1017 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے انعامات اپنے نام کیے اور 54 ملین روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے. تو اس سے پہلے کہ میں چیئرمین ایف بی آر کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف بڑھوں، ذرا میں سب سے پہلے ان سے بھی پوچھ لوں کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پارٹی کب دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو پارٹی دیں گے، لیکن آپ زیادہ میری باتوں کی نظر لگتی ہے. حضرت طاہر جفار صاحب ساتھ موجود ترجمان ایف بی آر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ناظرین کا. انعام ان کا نکلا، مسکرا رہے ہیں. کریڈٹ گوز ٹو یو، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اس سے متعلق پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ کے بارہا بتایا اور پھر میں نے ریلیجسلی اس کو فالو کیا، میں نے ہر اس رسید کو جا کے سکین کیا اس اپلیکیشن پہ. تھوڑا سا بتائیں سر، یہ 5ویں جو آپ کی انعامی اسکیم تھی یہ پہلی 4 سے کتنی مختلف رہی؟ بہت شکریہ. اس کے 2 یونیک فیچرز ہیں اس انعامی اسکیم کے. ایک تو ہم نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ پہلی 4 قراندازیاں ہم نے ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں آرگنائز کی. تو اس بار لاہور ہمارے چیئرمین صاحب اور سینئر مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اب ریجنلی موو کریں گے. پورے ملک میں جو بڑے شہر ہیں وہاں ہمارے چونکہ ذیلی دفاتر بھی ہیں اور وہاں بہت زیادہ آبادیاں بھی ہیں، جس طرح لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، اور وہاں سے انوائسز ویریفائی بھی ہوتی ہیں. ہمارا وہاں پہ جو ہے تاجر نمائندہ تنظیمیں ہیں، چیمبرز آف کامرس ہیں. تو ان جتنے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہتر موبلائز کرنے کے لیے، ان کو انگیج کرنے کے لیے اور لوکل اونرشپ ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ قراندازی اب ذیلی جو ہمارے دفاتر اور بڑے شہر ہیں ان پہ لے کے جائیں. جس سلسلے میں ہم یہ 5ویں قراندازی پرسوں لاہور میں کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کا بہت امیزنگ رسپانس ملا. سارے لوکل سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے. ان کا خصوصاً بزنس کمیونٹی، چونکہ ہمارا جو میزبان تھا یہ ایک اور یونیک فیچر ہے اس دفعہ، وہ FPCCI تھا، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اینڈ کامرس آف انڈسٹری. یعنی بزنس جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے بزنس کمیونٹی کی، ٹریڈرز کی، وہ اب اونرشپ لے چکی ہے اس ہمارے انیشیٹو کی. تو یہ اس کا یونیک فیچر تھا. اور تیسرا یہ کہ ہم اس دفعہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو اس پروگرام کے حوالے سے کہ میٹرو پاکستان جو ایک بہت بڑا ریٹیل آؤٹ لیٹ چین سٹورز ہے، وہ پچھلی 3 قراندازیوں سے اپنے صارفین کو ہمارے اس قراندازی میں شامل ہو کے 10 خوش نصیبوں کو 1-1 لاکھ کے وہ بھی انعامات دینا شروع ہو گئے ہماری اس قراندازی میں شامل ہو کے. تو یہ 2-3 یونیک فیچرز سے ہماری اس 5ویں قراندازی. سر یہ بتائیے گا کہ جب ابھی یہ 5ویں اسکیم کا آپ نے اختتام کیا، مطلب یہ جو کمپیوٹرائزڈ وہ جو تھی، اس دفعہ 1017 لوگوں کو جو ہے وہ انعامات ملے ہیں. جب پہلی دفعہ آپ نے قراندازی کی اس وقت لوگوں کی پارٹیسپیشن کا فگر کیا تھا اور آج اب 5ویں پہ کہاں پہ یہ جو ہے وہ پارٹیسپیشن پہنچی ہے؟ دیکھیں پہلی قراندازی ہم نے جنوری 15 کو کی تھی، کوئی 5 ماہ پہلے کی تھی، جو کہ اب ظاہر ہے یہ 5ویں تھی. تو جو ویریفائی کرنے والے افراد تھے جنہوں نے اپنی انوائسز ریٹیل آؤٹ لیٹ سے لیں اور ان کو باقاعدہ ہمارے اس ٹیکس احسان میں جا کے ویریفائی کرنے کی کوشش کی، جسارت کی، وہ 10,000 تھے. ٹھیک ہے. اور اب وہ تقریباً 5 گنا ان میں اضافہ ہو چکا ہے. اب 48,000 لوگوں نے اپریل میں. مقابلہ سخت ہو گیا مطلب اگلی دفعہ میرے لیے. یہی وہ بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن ہے، یہی وہ ویژن تھا جس کے لیے کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، بطور شہری ان کو ان کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے یہ اویئرنیس کیمپین اور اس کے ساتھ یہ انعامی اسکیم جس کو POS انوائسنگ اسکیم سسٹم کہا جا رہا ہے، پرائس اسکیم سسٹم کہا جا رہا ہے. بیسکلی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیکس کلچر ہے وہ صرف ٹیکس کلیکٹرز
اس میں ایک کمپوننٹ ہوتے ہیں، کمیونٹی، معاشرہ، صارفین، تاجر نمائندہ تنظیمیں، چیمبرز آف کامرس، ٹیکس بارز، یہ ایک ہولسٹک بطور کمیونٹی موبلائز ہوتی ہے، تو پھر ایک شفاف، خودکار اور ایک مؤثر اور مربوط ٹیکس نظام کی طرف قومیں آگے جاتی ہیں، جس کے ذریعے وہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو خوشحال جیسے بہت سارے لوگ جو کہ چاہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم بھی اس انعامی اسکیم کا حصہ بنے. اب یہ بتائیے گا کہ جب ہم لوگ اب ڈالیں گے اپنا کوئی بھی وہ کیو آر کوڈ اسکین کر کے نمبر، تو جو سر پہلے والے لوگ ہوتے ہیں مطلب جن کے انعامات نہیں نکلے، کیا وہ والے تمام چیزیں ڈسپوز ہو جاتی ہیں، پھر ایک نئے طریقے سے کلیکشن ہوتی ہے؟ یعنی ہر منتھ کا ڈیٹا بہت سیپریٹ اچھا سوال آپ نے پوچھا. ہر ماہ میں یہ اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہر ماہ کی 15 تاریخ کو جب ہم اس کی قرعہ اندازی کرتے ہیں تو اس سے جو پچھلا مہینہ ہوتا ہے اس کی یکم سے لے کے آخری 30 یا 31 کا جو وہ مہینہ ہوتا ہے، ان 30-31 دنوں کی انوائسز جو ہیں، یعنی ابھی جو ہوئی وہ اپریل کے مہینوں میں کی گئی خریداری کی جو رسیدیں تھیں اس جو کے ویریفائڈ انوائسز تھی. اب یہاں پہ ایک میں وضاحت کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ امپورٹنٹ میسج بھی ہے میری طرف سے بطور ترجمان FBR، کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے ناظرین کو کہ اپریل کے مہینے میں ہمارے ریٹیل آؤٹلیٹس جو POS سسٹم کے ساتھ پورے ملک میں ہمارے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، ان کی طرف سے 4 کروڑ 80 لاکھ انوائسز جو ہیں وہ ایشو کی گئی. اوکے، جو ہمارے سسٹم 4 کروڑ انوائسز ایشو ہو رہی ہیں، اور جو 4 کروڑ 80 لاکھ 4 کروڑ 80 لاکھ، اور جو ویریفائی 48,000 ہوئی ہے ہمارے صارفین نے، ان کی تعداد صرف 3,70,000 ہے. 3,70,000 ہے. اچھا، تو اب وہ 1% بھی نہیں بنتا. 4 کروڑ 80 لاکھ کا 1% نیچرلی 4,80,000. ویریفیکیشن نہ ہونے کا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ لائک مجھے کل شعیب بھی بتا رہے تھے کہ ذرا آپ نے ایسے کر کے نمبر سکین کرنے ہیں، لوگ کہاں پہ پرابلم انہیں لوگ کر نہیں رہے نا. دیکھیں یہ اگین میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ بیہیویئر چینج کرنا ہے، ہم نے بطور صارفین ہم نے بیہیویئر اور اپنا رویہ بدلنا ہے. کہ ہم سب سے پہلا جو آپ کو ہم کہا کرتے ہیں بطور صارفین، آپ نے 3 کام کرنے. پہلا تو آپ یہ انشور کریں کہ جہاں آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ریٹیل آؤٹ لیٹ انشور کریں کہ ہمارے اس POS سسٹم سے منسلک ہے. بالکل، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے پکی رسید مانگنی. FBR انوائس جو ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر یہ میک شور کریں کہ کیا وہ QR کوڈ ہے، ہمارا انوائس نمبر ہے، FBR کا لوگو ہے، یہ وہاں پہ تسلی کر لیں. سر میں اس میں ایک اور کام بھی کر رہا ہوں، اگر مجھے وہ رسید نہ ملے QR کوڈ والی تو میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں. آپ رپورٹ انوائس میں جا سکتے ہیں. میں رپورٹ انوائس کرتا ہوں. اس لیے آپ نے میرٹ پہ اپنے 50,000 جیتے الحمدللہ. بیکاز ضروری تھا اناؤنس کرنا یہاں پہ. 4-5 جو پہلے یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے بہت اچھا ہے، لوگوں کی سر رہنمائی ہو رہی ہے. جہاں اپنے لوگوں کی رہنمائی اور اپنے ناظرین کی وہاں اپنے اپنی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور آج آپ جیت پائے ہیں 50,000. اب بتائیں سر. اور تیسرا جو میں بتانا چاہتا ہوں، تیسری ذمہ داری بطور صارف، کہ جب وہ پکی انوائس لے لیتے ہیں تو ہماری جو ٹیکس آسان ایپ ہے وہ پلے سٹور میں موجود ہے، اس کو انسٹال کریں اپنے فون پہ اور جائیں پھر آپ ویریفائی انوائس میں، اور اس کو ویریفائی کرنا ہے. جب آپ ویریفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، بیسیکلی اس انعامی اسکیم کے پیچھے ریشنل کیا ہے کہ جب بطور صارف آپ سے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ پوائنٹ آف سیل پہ سیلز ٹیکس چارج کر لیا جاتا ہے، اس کو قومی خزانے میں پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں. اسی وقت وہ ٹیکس جو آپ سے چارج کر لیا جاتا ہے وہ قومی خزانے کا حصہ بن جاتا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے، چونکہ شعیب نے خود ماشاءاللہ یہ نام دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نیکسٹ ٹائم یہ پورا جو سسٹم ہے نا، پورا جو پروسیجر ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی صورت میں. بالکل. ایک آخری سوال یہ بھی سر کہ جو انعام جیت پائے ہیں اب ان کے حوالے سے ایک تو ایک میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ 6 ڈیجٹ کوڈ ہے جو کہ آپ نے ٹیکس آسان ایپ میں جا کے ڈالنا ہے. اس میں 4 سٹیپس ہیں. پہلا ہے کہ آپ نے 6 ڈیجٹ کوڈ ڈالنا ہے، پھر ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن، پھر IBN، اور چوتھے پہ آپ ٹرانسفر ہوں گے. تو جو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے اس سے متعلق ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا اس میں ظاہر کوڈ تو پہلی سٹیپ پہ آپ نے اس پہ ڈالا ہے اور آپ اپنے اس ٹیکس آسان ایپ میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں بطور ونر. آگے 2 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. IBAN چونکہ آن لائن ٹرانسفر کے لیے آپ کا IBAN نمبر امپورٹنٹ ہے، آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں منی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک شفاف انداز سے. اور بایو میٹرک اگین ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ وہی جیتنے والے ہیں جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آپ نے رجسٹر کر رکھی ہے. تو اس کے لیے آپ کسی بھی ناظرہ کے قریبی سہولت سینٹر پہ جائیں اور وہاں پہ FBR کا سیلز ٹیکس ویریفیکیشن پروسیس انیشیٹ کریں. ان کو بتائیں کہ میرا اس طرح پرائز نکلا ہے. وہاں ملٹیپل FBR کی ویریفیکیشنز کے آپشن ہے، لیکن آپ نے بطور پرائز ونر ان کو سیلز ٹیکس ویریفیکیشن کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے اور 1 سیکنڈ میں آپ کا وہ تھم زبردست، اور پھر وہ پیسے آپ تک پہنچ جائیں گے. چلیں تھینک یو سو مچ سر، اور بہت اچھا لگا. یہ 5ویں قرآن اندازی تھی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی قرآن اندازیوں سے متعلق بھی ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. اور جس طرح سر نے کہا ایک آؤٹ لیٹ ابھی ایڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ اور آؤٹ لیٹس ایڈ ہوتے چلے جائیں گے اور انعام بڑھتے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف پڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات ہم کریں گے ہیٹ ویو کی. اسٹے ٹیون.